تو یہ چند صورتوں کا معمول بھی آپ کی روزانہ ڈیلی روٹین کا ایک حصہ تھا، سورہ یاسین شریف کا پڑھنا۔ اسی طرح سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے اور اس کو پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ آیت الکرسی مستقل پڑھنے کا معمول تھا، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظتی طور پہ کسی عمل کو کرنا ہوتا تھا تو آیت الکرسی کا اہتمام ہوتا تھا، تو آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمیں بھی یومیہ معمولات کے اندر جتنے آج کل فتنے ہیں، آصیب ہیں، جتنے آج کل مسائل ہیں، لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، لوگ بہت سارے شیطانی اور اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ صبح شام معوذتین کا اہتمام کریں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اسی طرح چاروں قل پڑھیں، یعنی چاروں قل کے اندر سورہ فلق سورہ ناس بھی آ جائیں گے، آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ عصر کا اہتمام کریں اور سورہ فاتحہ کا اچھا، جو اہتمام کریں۔ منزل آتی ہے اس میں اس سورہ ہاں منزل کے اندر بہت ساری چیزیں صحیح. اس کو انکلوڈ کر کے ہی بنائی گئی ہیں، منزل کہیں سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جو ثبوت شدہ ثابت شدہ چیزیں ہیں انہیں کو اکٹھا کر کے منزل میں جمع کیا گیا ہے۔ صحیح. اسی طرح ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ پڑھا کرتے تھے صبح اور شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سامعین کرام چاہیں تو یہ دعا بھی آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ اس کو بار بار ریپیٹڈ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، تو یہ ڈیلی روٹین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔